وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک مشرک ایک مسلمان کا مکروس تھا، تو مسلمان نے اس مشرک سے کہا کہ بھی میرا قرضہ جو ان سے واپس کرو، جو تم نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو واپس لوٹاؤ۔ تو ابھی گفتگو دونوں کے اندر چل رہی تھی، اس مشرک کے اندر اور اس مسلمان کے اندر۔ تو گفتگو کے دوران اس نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی، اس نے کہا کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں، مسلمان نے، کہ اس نے یہ قسم کھائی، اور قسم اس نے اس طرح کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ یعنی مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت کا وقوع ہے، جزا اور سزا کا ایک نظام ہے سارا۔ تو اس نے قسم یہ کھائی جب وہ اپنا قرض مانگ رہا تھا کہ میرا قرضہ جو ان سے لیا ہوا ہے وہ تو واپس کرو، میرا پیسہ جو ان سے یا جو بھی چیز تھی۔ تو اب اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ تو مشرک کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے؟ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردے نہیں اٹھائے گا، یعنی جو ایک دفعہ مر جائیں گے ان کو اللہ نے کیوں دوبارہ اٹھانے؟ اللہ مردے نہیں اٹھائے گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیوں مردوں کو نہیں اٹھائے گا؟ یقیناً اللہ مردوں کو اٹھائے گا، اور یہ اس کا سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس اٹھائے جانے کی حکمت اور اس کی قدرت نہیں جانتے۔ یعنی اس نے تو کہا کہ اس نے تو قسم یہ کھائی نا کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ تو مشرک نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا جان سے، وہ مشرک کہنے لگا۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، کفار کہتے تھے کہ مرنے کے بعد، اسی لیے تو وہ بے باک تھے اور نڈر تھے اور نافرمان تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کو یہ سزاوار نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کو یہ لائق نہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ سزاوار نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کو یہ لائق نہیں تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکذیب کیا ہے اور گالی کیا ہے؟ تو اس نے میری تکذیب کی ہے وہ یہ کہ میں لوگوں کو پہلی شکل اور صورت میں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ کفار اور مشرکین کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد کون کس کو زندہ کرے گا اپنی پہلی شکل اور صورت کے اوپر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ میں ان کو مرنے کے بعد پہلی شکل اور صورت کے اوپر دوبارہ زندہ کر دوں۔ آگے فرمایا اور اس نے مجھے گالی دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ
گالی کیا دی کہ وہ یہ کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے پاک ہوں، کہ میری کوئی بیوی ہو یا بیٹا ہو، جیسے عیسائیوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمارے جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں وہ اس حدیث کا پہلا حصہ ہے کہ اس نے میری تکذیب کی، اور تکذیب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، انسان یعنی کفار اور مشرکین یہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو اس کی پہلی شکل کے اوپر دوبارہ نہیں اٹھانے پر قادر ہی نہیں۔ مرنے کے بعد کس نے کھڑے ہونا ہے؟ مرنے کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے؟ جون سے وہ یہ کہتے تھے، جون سے کفار اور مشرکین جون سے، تو وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اس کے اوپر وہ جو کفار تھے وہ قسمیں اٹھاتے تھے، کافر لوگ قسمیں اٹھاتے تھے۔ تو کافروں کو اصل میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، قیامت ضرور آئے گی اور تمہیں تمہاری قبروں سے ضرور اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ تمہارے خام خیالی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، تم دوبارہ اٹھو گے نہیں، تمہیں زندہ نہیں کیا جائے گا، تمہاری پہلی شکلوں جسموں کے اوپر تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے 3 دلیلیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ قیامت آئے گی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ حکمت الہی جو ہے، اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قیامت کو آنا چاہیے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے قیامت کو آنا چاہیے، قیامت کو برپا ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں کتنے فرقے ہیں، سینکڑوں فرقے ہیں، بے شمار فرقے ہیں، اور ہر فرقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر فرقہ، سینکڑوں فرقے ہیں، اور ہر فرقہ اس بات کا کیا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ہم حق پر صرف ہم ہی ہیں، دوسرے کافر ہیں یا دوسرے گمراہ ہیں۔ تو یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور ہزاروں بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کھڑا کر دیتے ہیں جون سی ہیں، تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حق کے اوپر صرف ہم میں۔ اچھا، اب اس کا فیصلہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہاں دنیا میں اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا؟ بظاہر دلائل کو چھوڑ کر، دلائل عقلیہ نقلیہ کس کی بات ماننی ہے؟ سب نے کہنا ہے میں حق کے اوپر ہوں۔ ہر فرقے نے یہ کہنا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں۔ ہر فرقہ، شیعہ کہیں گے ہم حق پر ہیں، سنی کہیں گے ہم حق پر ہیں، دیوبندی کہیں گے ہم حق پر ہیں، وہابی کہیں گے ہم حق پر ہیں، قادیانی اپنی جگہ پر کہہ رہے ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں، کافر اپنی جگہ پر کہہ رہے ہیں جو ہزاروں بتوں کے پجاری ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہندو کہیں گے ہم حق پر ہیں، سکھ کہیں گے ہم حق پر ہیں، چائنیز کہیں گے ہم حق پر ہیں، جاپنیز کہیں گے ہم حق پر ہیں، مجوسی کہیں گے ہم حق پر ہیں۔ تو اس کا فیصلہ اس دنیا کے اندر اس لیے کوئی ایسا دن، قیامت کا دن جس کو برپا کیا جانا ہے، اس کی بہت ضرورت تھی جب حق اور باطل کے اندر فرق پیدا ہو جائے، بتا دیا جائے ہر ایک کو کہ کون حق پر تھا اور کس کا راستہ جون سا غلط تھا۔ یہاں تک کہ جو باطل کے جھنڈے اٹھانے والے ہیں ان کو بھی یہ سمجھا دیا جائے، کہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کون حق پر تھا اور کون نا حق بات کرتا تھا جون سے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اصل تو یہی ہے کہ حق وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے اختیار کی ہے، حق وہ ہے۔ اس لیے قیامت والے دن یہ قیامت کا برپا ہونا اور اس میں اس چیز کا فیصلہ ہو جانا کہ اصل دین اور اصل حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دین آپ کے غلاموں نے اختیار کیا وہ حق کے اوپر دین تھا۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ایک ایسا دن
مقرر کیا جائے یا ایک ایسا وقت مقرر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے. کیونکہ اس دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا. ہر بندے نے تلوار نکال کے کھڑے ہو جانا ہے، اس نے کہنا میں حق پر ہوں تم غلط ہو. تو کس آج تک یہ فیصلہ ہو سکا؟ ہندو اپنے مذہب پر، سکھ اپنے مذہب پر، مجوسی اپنے، عیسائی، یہودی، سب جنسی ہیں. تو اس لیے قیامت کا برپا ہونا بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ کافروں کو بھی یقین ہو جائے، کافروں کو، کہ وہ جھوٹے تھے اور جس نظام کو وہ اپنائے بیٹھے تھے، کافر جنسی ہیں، وہ سراسر باطل تھا وہ نظام.